بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے بتایا تھا کہ دو پارٹس ہیں۔ ایک میں ہم نے رفع دین کے بارے میں بتایا، اور یہ جو مرزا جہلمی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہماری اس سے ملاقات ہوئی تھی، تو اب بالکل اس کی جو عادتیں حرکتیں وہ مودودی والی ہیں، بالکل ہبہو۔ بس یہ نہ بابی نہ وابی کر کے سو کرتا، نہ میں کسی مسئلہ کا اصل یہ اسی کی وہ مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ تھا، وہ بتا دیا میں نے۔ وہ جو ہے لاہوری گروپ کو مسلمان اور کافر کے درمیان معلق سمجھتا تھا۔ پھر جو ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ یہی کہتا تھا جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، جو ہمیں کافر کہے گا ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اصول اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، کسی بھی امام کے نزدیک یہ درست حدیث ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک جس نے کسی کو کہا کافر ہے تو دنیا میں کہہ رہے ہیں نا، تو اگر اللہ کے نزدیک وہ کافر ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ کافر ہو جائے گا جس نے اس کو غلط کافر کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے تکفیر مسئلہ، تکفیر کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، وہ جیسے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بتایا تھا منافقین کے بارے میں، وہ کافر تھے، لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تکفیر نہیں کی تھی ان سے سرعام کہ سرعام یہ کافر ہیں، کیونکہ اگر تکفیر کرتے پھر ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تھی، ان کو بھی مسجدوں میں گھسنے نہیں دیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، کافر ہے نا۔ پھر ان کی عورتوں سے نکاح ختم ہو جاتا، ان سے میل جول ختم کرنا پڑتا، ان کے حج عمرے نمازیں سب کچھ ختم کرنی پڑتی، سب ضائع جو ہو گئی۔ ان کی عورتوں کو نکاح توڑنا پڑتا کہ اگر وہ مسلمان ہیں ان کی بیوی ہیں تو وہ نکاح ٹوٹ گیا، پھر وہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ دنیاوی حکم یہ ہوتا ہے، تکفیر کا مطلب کفر فی نفسی عام اس طرح چلتی ہے فقہا کے نزدیک مفتیان، لیکن حیرت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدث مفسر اس اصطلاح کو سمجھتے ہی نہیں سرے سے کہ کفر فی نفسی کیا چیز ہوتی ہے اور تکفیر کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ اس لیے بونگی مارتے رہیں کتابوں میں، آپ فتاویٰ ہر فتوی کی کتاب پڑھ لیں، اس سے یہی پتہ چلے گا کہ اکثر مفتی لوگ اس اصطلاح کو سمجھتے ہی نہیں، اس لیے وہ بونگی ماریں گے۔ اور عام عالم اور مفتی اور محدث کی تو بات ہی کیا ہے، وہ ویسے ہی ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو کفر فی نفسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر بندہ کافر ہے پھر وہ ہمیشہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اب دیکھنا ایک بندے کو ہم سمجھ رہے ہیں، جیسے مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں زندگی بھر جنتی والے عمل کرتے ہیں لیکن وہ جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں زندگی بھر جہنمی والے عمل کرتے ہیں لیکن وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ بڑی حیران کرنے کہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، بندہ ساری زندگی نماز روزہ حج زکوٰۃ تہجد گزار عبادت گزار تقوی طہارت کا پیک کرو اور جہنم میں چلا جائے، اور انتہائی بندہ گناہ گار ہو، زانی چور ڈاکو ہو، ہر عیب کا مالک حامل ہو، اور وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ بندہ لوگوں کے سامنے تو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیز کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، یا اینڈ پہ جو مرتے دم وقت خاتمہ بالخیر نہیں اس کا، وہ کلمہ کفر کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، یا اس کے اعمال میں ایسی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہوا، یہ جائے کہ باقی عبادات قبول ہوں۔ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مشرک کافر منافق بے عمل کہ آخر دم پہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، خوف ان کے اندر آ جاتا ہے، ان کو ہدایت حق کی سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اخلاص نیت سے توبہ کر لیتے ہیں، توبۃ نصوح کر لیتے ہیں، اور اسی حال میں وہ مر جاتے ہیں، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا وہ معصوم ہے نا، جب بندے نے توبہ کی تو اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے قرض وغیرہ کے علاوہ، تو جب وہ ہو گئی سب معافی تو وہ جنت ہی ہے، انوسینٹ ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، سب سے پہلے قیامت دن 3 بندوں کی ہوگی، حساب ہوگا اور تینوں جہنم میں جائیں گے، کہ وہ سخی ہوگا، دنیا کی نظر میں سخی، دنیا کی نظر میں شہید، دنیا کی نظر میں بہت بڑا عالم، لیکن تینوں نے سخاوت کرتے ہوئے ریاکاری ہوگی، علم اور مسئلے بتاتے ہوئے یا علم حاصل کرتے ہوئے ریاکاری کی ہوگی، یا جو ہے شہادت کے وقت قربانی دینے میں یہ کیا ہوگا کہ لوگ مجھے بڑا بہادر دلیر لڑاکا اسلام کے لیے مرنے کٹنے والا سمجھو، تو اللہ کہے گا تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا، دنیا نے تمہیں سخی سمجھا، شہید سمجھا، عالم سمجھا، میرے پاس تو تمہارا کوئی نام نہیں ہے، میرے پاس کوئی تمہارے لیے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے بھائی، جو تم نے کیا وہ صلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، لہٰذا اب جاؤ جہنم میں۔
تو یہ چیزیں ہیں، تو وہ ہمیشہ پھر جہنم میں جائیں گے جو کافر ہوں گے. لیکن یہ شہید عالم اور یہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کفر، اسلام تو ان کا قبول تھا لیکن عمل آگے سے قبول نہیں تھا. تو دونوں چیزوں میں دیکھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اب یہ اللہ کے نزدیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا لوگ 60 سال 50 سال تک کئی سال نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو لوگ ان کو نمازی سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے، لیکن وہ میلے پرانے کپڑے گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے. جب وہ پڑھتا ٹھا منہ پہ، جب پڑھی مٹھا منہ پہ، اس کی نمازی کوئی نہیں قبول ہوئی. اللہ کی لسٹ میں تو بے نمازی ہے. تو یہ ہے آخرت کا حکم عند اللہ جسے کہتے ہیں. ہم نے کرنا ہے، مفتیوں نے، فقہاء نے، بندے کا فیصلہ معلومات کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر، اور تحقیق اور حقیقت کے سامنے آنے کی بنیاد پر. تو اگر بندے میں فی نفسی ہی کفر کی شرائط ہوں گی تو اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. مطلب کہ کافرانہ سوچ ہے، وہ تعویل کرتا ہے اور بے شمار ایسی چیزیں کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی لبادہ پہنا دیتا ہے نفاق کا، کوئی نہ کوئی ملمہ سازی، کوئی نہ کوئی وہ ہیلا بہانہ کر لیتا ہے. تو چونکہ صریح بات نہیں ہوتی تو تکفیر نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تکفیر کریں گے تو اس کو مرتد قرار دے کے اس کو گردن کاٹنی پڑے گی. پھر اسی طرح اس کو اس کے نماز روزہ ہر چیز ضائع کرنا پڑے گا، ہر دوبارہ اسے، اور اس کی بیوی بچوں جو نکاح ہیں تعلقات ہیں وہ ختم کر دینے پڑیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے تکفیر، کفر فی نفسی تکفیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یایما رجل قال لاخیہ یا کافر باء بها احدہما. اور ایک روایت میں فاسق، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا یا فاسق کہا تو جو وہ کلمہ جو مستحق ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. اگر جس کو کہا واقعی وہ کافر ہے تو وہ کافر رہے، اور اگر جس نے کہا وہ غلط، اس نے کہا کسی کو کافر، جس کو کافر کہا وہ نہیں ہے مستحق کفر کا، وہ اچھا نیک آدمی اللہ کی نظر میں مسلمان ہے، تو پھر یہ کفر کا کلمہ اس کی طرف چلا جائے گا. اب آیا وہ اس سے کافر ہو جائے گا تو علماء کا یہی کہنا ہے کہ نحوست اس پہ ضرور پڑے گی. کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی نے کسی کو کافر کہا، جیسے بریلوی دیوبندی کو دیوبندی، اہل حدیثوں کو اہل دیوبندیوں کو مشرک کہتا ہے، کہ گستاخ کہتا ہے. اب یہ بڑی فلم چلاتا جی، 3-4 مسلک تو شیعہ سب تینوں فرقوں کو کافر کہتا ہے، تینوں فرقے آپس میں بھی دوسروں کو کافر گستاخ مشرک کہتے ہیں، اور تینوں مل کے شیعہ کو بھی کہتے ہیں. تو تینوں سے بیزار ہو جو بھائی، اللہ نے شعور نہیں دیا. صحابہ میں ایسے بھی معاملات تھے، اتنا اختلاف تھا، ایک دوسرے کو جنگیں کی ہیں آپ نے. تابعین میں اتنا اختلاف تھا، ایک دوسرے کو شیطان، کافر، فاسق، فاجر کہتے تھے. تو ہم نے یہ تحقیق کرنے آیا کفر فی نفسی ہی ہے یا تکفیر ہے. کفر فی نفسی ہے، اس کا علیحدہ حکم ہے. ان کا وہی حکم ہوتا ہے جو منافقین کا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ کو، اور وہ جو غزوہ احد میں 300 منافق علیحدہ ہو گئے تھے. اب نبی پاک نے ان کے کسی کے نکاح نہیں توڑے، کسی کو بیویوں سے علیحدہ نہیں کیا، کسی کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں روکا، کسی کو بھی یہ نہیں کہا تمہاری اگلی پیچھے گناہیں معاف ہو گئی فلاں فلاں نام لے لے کر. ویسے کہا منافق ہی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں کفر اور بظاہر اسلام کا نام لیتا پھر. تو یہ ہوتی ہے وہ بات. اب یہ جو ہے نا، یہ ساری وہ کہانی کرتا ہے. اب چونکہ یہ پڑھتے نہیں مدرسے میں، چلو نہیں پڑھا تمہیں، وہ کمی تو نہیں نا. میں مطلب ڈاکٹر نہیں، مثلا میں ڈاکٹری کا دعویٰ کروں، مجھے ڈاکٹری کے سارے اصول تو آنے چاہیے نا. انجینئر مثلا میں انجینئرنگ کا دعویٰ کروں تو میرے انجینئرنگ کے تمام آداب تو آنے چاہیے نا، محنت ہونی چاہیے. اب اس میں نہیں ہے. میں نے بتایا تھا اگر ایک عام ماں کا پہلے سال جس نے میرے پاس پڑھا ہے اس بچے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو یہ رٹی رٹائے تو چیزیں بتائے گا، سیاہ میں یہ ہے جی، انٹرنیشنل نمبر یہ ہے فلاں ہے. اس کے سامنے یہ ایک حدیث جو اس کو اچھی طرح رٹی ہوئی 20-25 سال سے اس نے رٹی ہوئی ہے، یہ اس کے سامنے نہیں سنا سکتا، نہ یہ اس کا متن سنا سکتا ہے، اور نہ یہ بتا سکتا بھئی اس پہ اعراب کیوں آیا. کوئی گرامر کا وہ سوال نہیں کرے گا، اس سے کوئی صرف نحو کی بات نہیں پوچھے گا، کوئی گردان نہیں پوچھے گا، کسی قسم کا کوئی نحو صرف کا وہ سوال نہیں کرے گا، کوئی گرامر کا اس سے نہیں بات ہوگی. اس سے صرف یہ ہوگی جو تم نے حدیث پڑھی ہے ترجمہ چھوڑ دو، کیونکہ ترجمہ تو کیا نا اس نے پوری عربی پڑھ کے عالم بن کے پوری گرفت ہونے کے بعد. تمہیں تو وہ نہیں آتا، تم نے رٹا ہے. اب جیسے قرآن کے حافظ جو ہیں قرآن رٹ لیتے ہیں، اب ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو قرآن انہوں نے رٹ لیا لہٰذا وہ بہت بڑے فقیہ، محدث اور مجتہد اور مفسر بن گئے. نہیں،
تفسیر ترجمہ علیحدہ چیز ہے اور فقاہت علیحدہ چیز ہے، حفظ علیحدہ چیز ہے. اس نے ترجمے رٹ لی، انٹرنیشنل نمبر رٹ لی. اب اس سے یہ نہیں پتہ چل گیا یہ بڑا عالم فاضل بن گیا. تو جب اس کو عامہ کا زیادہ طالبین کا بچہ بٹھا دیا جائے نا، اس کی جو حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں کئی سو حدیثیں ہیں، صرف لاکھوں ہزاروں حدیثیں نہیں ہیں، اس کو بٹھا دیا جائے اور وہ اس سے پوچھے بھائی یہ انما الاعمال بالخواتیم بتا، اس کی ترکیب کیا ہے، اس کا مجھے انما کیا چیز ہے، آلو کیا چیز ہے، الف لام یہ کیا چیز ہے. نحو صرف کا کوئی سوال نہیں ہوگا، صرف مطلب ترجمہ، صرف وہ پوچھے گا ترجمہ ہے. یہ جو اعمال کا ترجمہ کیا ہے، انما کا ترجمہ کیا ہے، زبانی بتانا ہے. کسی کتاب کو دیکھ کے نہیں فلاں ترجمہ ملے گا، فلاں رٹا نہیں سنانا، بس اس میں اجتہاد کرنا ہے. پھر وہ پوچھے گا بن نیات کیا چیز ہے. یہاں جو با کا ترجمہ یا انما کا کوئی ترجمہ کرے گا، اعمال کا کرے گا، وہ یہ پوچھے گا کیوں کیا ترجمہ. الف لام کے تو بہت سارے ترجمے ہیں، یہاں یہ کون سا کیوں ہے. اور یہ بن نیات میں با ہے پریپوزیشن، تو یہ جو پریپوزیشن ہے یا یہ ناؤن ہے یا ورب ہے کوئی بیچ میں، تو پوچھے گا یہ کیوں، یہاں یہ مطلب کیوں ہے. بس اس کا باپ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ عامہ پہلے سال کے بچے کا، جس نے صرف تعلیم الاسلام پڑھی ہے، بیشتی گوہر پڑھا، بیشتی زبر پورا نہیں پڑھا ہوا، پورا درس نظامی نہیں ہے، وہ کوئی حدیث کی بڑی کتاب نہیں پڑھی، کوئی سند نہیں پڑھی اس نے، اور ہمارے پاس صرف 1 سال پڑھا. یہ اس لیے کسی کے ساتھ نہیں مودودی کی طرح بیٹھتا، وہ بھی ہر ایک پہ کچڑ اچھالتا تھا، بزبانی بد کلامی کرتا تھا، علماء کی توہین، بزرگوں کی توہین، تصوف کا سر عام انکار کرنا، ان کا تمسخر استہزاء اڑانا، ان کا ٹھٹا اڑانا، چیزیں لینا. لوگوں کو جوانی اس کی اس طرح ہی گزری ہے، لیکن جب اس کو کوئی کہتا ہے میرے سامنے بیٹھا تو ہیلے بہانے فلمیں چلاتا تھا. تو اس طرح یہ مرزا جیل میں یہ 2.5 گھنٹے کی فلم نہیں، یہ 72 گھنٹے کی پوری فلم ہے. یہ مودودی کی طرح پوری فلم ہے جی. ہر ایک کی یہ نہ صحابہ کو مانتا ہے، نبیوں کو نہ، وہ بھی نبی کسی کے نبی کو، کس نبی کو وہ مانتا تھا. حضرت داؤد کی اس نے توہین کی، حضرت آدم کی اس نے توہین کی، اور باقی کیا رہ گیا. پھر صحابہ کی وہ توہین کی اس نے، نبی کی اس نے توہین کی، کسی صحابی کو اس نے نہیں چھوڑا. وہ یہ کرتا جی. حدیثوں میں بھائی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو تھپڑ مارا تو بھی مار، کہ نبی نے نبی کو مارا لہذا میں بھی ماروں. بھائی نبی کا نبی کے لیے دیتا ہے حکم. ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اب بیٹے کا کام چونکہ بے نے مارا یا ابو نے مارا تو ان کی پیروی کرنا. نبی کی پیروی ہر چیز میں ضروری نہیں ہوتی، وہ بتایا گیا کہ ان کی چیزوں میں ضروری ہے. تو جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما دیں میرے صحابہ کا نام خیر سے لینا ہے، اب صحابہ آپس میں نہیں لے رہے نام خیر سے، یہی اعتراض ہے نا، آپس میں کیوں نہیں لے رہے؟ جب وہ نہیں لے رہے تو ہم کیوں لیں؟ نبی پاک نے صحابہ کا درجہ کیا دیا ہے، وہ صحابہ کو آپس میں کہا ہے. اگر کسی نے خیر سے آپس میں نام نہیں لیا تو وہاں موجود ہے، وہ صحابی ہے، یا وہ جو نبی پاک کے سامنے ایک قصے پیش آئے. دیکھیں نا، اب ایک صحابی آیا حاتب بن ابی بلتہ کا، وہ غلام ہے اور وہ بھی صحابی ہے. حاتب بن ابی بلتہ بھی صحابی ہے اور وہ غلام بھی صحابی ہے. وہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، شکایت کرتا نہیں پاک، کہتے ہیں جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا نہیں. یعنی اس نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے سامنے اس کی ایسی ایسی خامیاں، غلاظتیں، گناہ یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے. نبی پاک نے فرمایا کذب تھا. اب کوئی دلیل نہیں کہ بھائی مجھے وہی سے پتہ چلا یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ نہ آپ نے کیا کہا، لِأَنَّهُ شہید بدرن والحدیبیہ، یہ بدری اور حدیبیہ کا صحابی ہے، اور حدیبیہ کے صحابی کے بارے میں نبی فرمایا کہ جہنم میں نہیں جائے گا بِمَنْ بَایَعَ حدیبیہ، جو حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی جنہوں نے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنتی ہیں. اسی طرح بدر کے بارے میں بھی فَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، جو مرضی کرو تمہارے سارے گناہ معاف. اب نبی پاک کو وہ صحابی، دوسرا صحابی کے بارے میں جہنمی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا جو آقا ہے اور وہ بھی صحابی ہے، غلام بھی، کہ یہ جہنمی ہے. اب نبی پاک کے سامنے بدخوئی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اسے کافر کہہ رہا ہے، اسے جہنمی کہہ رہا ہے. تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح حضرت عمر حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے، یہ منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اس سے کوئی کام سرزد ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے اس کو منافق، اس زمانے میں ایسی حرکتیں کرنے والے کو منافق کہتے تھے. اب حضرت عمر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں،
وہ اس کو کہہ رہے ہیں منافق، اور میں گردن اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں پاؤں گا، نہیں، شہیدہ بدرن، یہ منافق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بدری صحابی ہے۔ اب دیکھیں، اب اصول بدل دی، حق و باطل کا وہ جو بکواس کرتا ہے نا مدودی، حق و باطل اگر امتیاز ختم ہو جائے، یہ نبی خود ختم کر رہا ہے، نبی خود ختم کر رہا ہے کہ جناب علی میرے صحابہ کا جب ذکر کرو خیر سے کرو۔ اور یہ حدیث متواتر ہیں جو میں نے دونوں سنائی، مسلم شریف کی ہیں، ان کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ صحابی نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا ذکر آپ نے خیر کرنا ہے، شر نہیں کرنا، اس سے لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا جماع ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی اس پر متفق ہیں کہ کسی صحابی کا آپس میں لڑائی ہو، جنگیں ہوئیں، جو مردی مار کٹائی ہوئی، دوسروں کو کافر کہا، لعنتی کہا، کچھ بھی کہا، ہم چھوٹے ہیں، ہم جونیئر ہیں، ہم ان صحابہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے وہ ماں باپ نبیوں کی طرح ہیں، معصوم کی طرح ہیں، محفوظ ہیں، جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ تو ہمارے سے درجہ ان کا کروڑ اربع گنا زیادہ ہے، ہمارا منہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، تو ہم ان کی جو بھلائیں خیر آئی ہیں ان کو تو کہیں گے، جو برائی اگر ہمیں لگتی ہے، کوئی برائی ہے ان میں فلاں فلاں چیز، تو ہم نہیں کہیں گے۔ جیسے حضرت عمر نے منافق کہا تو نبی پاک نے روک دیا، دوسرے صحابی نے جہنمی کہا تو نبی پاک نے اسے بھی روک دیا، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ تو جہنمی کہنے والی تیری دلیل غلط ہے یا تیرے نفاق منافق کہنے والا، نا، یہ نہیں کہا، بس یہ کہا بدری ہو کہ یہ ایسی حرکت اس سے نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ بحث ہی نہیں کیا آپ نے بس کہا بدری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کے سامنے جب وہ حضرت معاویہ کی بات کہ بھائی وہ ایک وطر پڑھتے تھے، آپ نے کہا قد صاحب نبی علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے نبی کی صحابی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس پہ کوئی بحث نہ کرو۔ دوسری صحابہ درست کہہ رہا ہے چونکہ نبی کا صحابی ہے، قد صاحب نہ ہو فقیہ، دو دلیلیں حضرت ابن عباس کی دی، دو روایتوں میں، یہ بھی مسلم بخاری کی روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہا کہ وہ درست ہے کیونکہ وہ فقیہ ہے، مجتہد ہوگا، صحابی جب بھی ہوگا مجتہد ہوگا، اپنی غلطی میں وہ مجتہد ہوگا، اور دوسرا صحابی ہے، یہ دونوں دلیلیں ابن عباس کی حدیث میں موجود ہیں۔ ایک میں کہا حدیث وہ صحابی ہے لہذا اسے چھوڑ دو، ایک میں کہا وہ فقیہ ہے چھوڑ دو۔ تو صحابی جب بھی کوئی حرکت کرے گا، کوئی رائے دے گا، کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا، قتل کرے گا، بس وہ منافق نہ ہو اور وہ بندہ مرتد نہ ہو، مشرک نہ ہو، یہودی نصرانی نہ ہو، مرتے دم تک جو صحابی کی تعریف ہے وہ اس پہ فٹ آتی ہو بس۔ اس کے بعد اس نے چاہے کس کو قتل کیا، کچھ بھی کیا، وہ مجتہد ہے اپنے عمل میں، کیونکہ وہ صحابی ہے، نبی پاک نے یہی کہا، کیونکہ بدر کا صحابی ہے، یہ حدیبیہ کا صحابی ہے، اور جو عام صحابیوں کے بارے میں آئی ہے فضیلت، ہم وہ کہہ کے رک جائیں گے، کیوں؟ ہمارا یقین ہے کہ اس کو یا تو اس نے توبہ کر لی ہوگی، اور اگر اس نے ایسا جرم کیا کہ جس کی دنیا میں سزا ہے تو اس نے سزا کسی نہ کسی طریقے سے دے دی ہوگی اللہ کا۔ ہمارا اس حدیث اور قرآن آیات کی وجہ سے یہ یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، کہ اگر مطلب اس نے زنا سرزد ہوئی، اس سے چوری سرزد ہوئی یا کچھ بھی ہوا، تو اس کے بارے میں صرف اتنا ہے اس نے چوری کی ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اس کو چوری کی سزا مل گئی ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کو زنا کی سزا سنگسار یا 80 کروڑ 100 کروڑوں سے لگ گئے، اس نے کچھ ایسا عمل کیا جس پہ سزا ہے دنیا میں تو اس کو سزا ضرور مل گئی ہے، اور اگر ایسا عمل کیا جس پہ آخرت میں توبہ ہے یا دنیا میں توبہ ہے، توبہ سے وہ معاف ہوتے ہیں، وہ اس نے توبہ کر لی ہے، کیونکہ ان احادیث کی وجہ سے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، حضرت ابن عباس نے کیا کہا، دا فإنہ صحابی، دا فإنہ فقیہ، اور وہ کہا منافق ہے، ایک نے کہا جہنمی، آپ نے کہا چھوڑو یہ ہے، ہم نے وہ بحث نہیں کرنی، ہم نے صرف اس کا لینا ہے اینڈ، کہ کہاں آ کے وہ معاف ہوگا، جب اس نے کوئی جرم سرزد کیا اور وہ قابل سزا ہے تو ہم کہیں گے اس کو حد لگ چکی ہے۔ اسی طرح اگر وہ قابل معافی ہے تو ہم نے کہا گا اس نے توبہ کر لی ہے، جیسے منافق کو کہا، منافق اسی کو کہتے جس کے ساتھ منافقوں والا تعلق نہیں بننا، بدری ہے۔ آپ نے ہی کہا کہ بدر منافقت کس میں جراثیم ہے یا نہیں ہے نا، وہ بدری ہونے کی وجہ سے اس میں ختم ہوں گے بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو غلام کرے جہنمی ہے تو نبی نے فرمایا چونکہ وہاں ہے اس میں اگر ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ اور حکم کے بارے میں خود آپ نے اسے جلا وطن کیا، اور کتنے سال، 20 سال سے بھی زیادہ وہ جلا وطن رہا، 20 سال نہیں بھی تو 15 10 15 کافی سال رہا، کبھی بتائیں کب سن میں وہ جلا وطن ہوا تھا، جب
حضرت عثمان لے آئے تو اس کی جلاوطنی نہیں سزا ہے نبی پاک کا کسی کو اپنے سے دور کر دینا، اپنے علاقے سے نکال دینا، یا اس کی آبائی گھر سے در بدر کر دینا، یہ سزا ہے، جلاوطنی سزا ہوتی ہے، اور سزا دے دی۔ اب حضرت عمر نے سمجھا نہیں پوری ہوئی، حضرت ابو صدیق نے سمجھا نہیں پوری، حضرت عثمان نے سمجھا پوری ہے، اور خلفائے راشدین میں سے نبی پاک نے فرمایا میری سنت پہ نبی پاک کا نکالنا نبی کی سنت، عثمان کا لانا پھر خلفائے راشدین کی سنت میں سے عثمان کی سنت، اور وہ نبی پاک نے اس کی توثیق کی ہے دونوں طرح۔ یہ بھی کہا کہ جب تمہیں کوئی اختلاف نظر آئے، صحیح بات سمجھ نہ آئے، اشتباہ ہو، شش و بنج ہو، ابہام ہو، تو میری سنت کو لینا ہے اور میرے خلفائے راشدین، تو ہم نے لے لی۔ اور پھر حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے نبی پاک سے میں نے پوچھا تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی سرح جو پکا ٹھکا گستاخ اور واجب القتل تھا، اس کو نبی پاک کے سامنے سفارش کی وجہ سے معاف ہوئے وہ، اسی طرح نبی پاک سے انہوں نے پوچھ لیا ہوگا، اور وہ کہہ رہے خلاف راشدین ہم تینوں کی مانیں گے، ہم کسی اور کی نہیں مانتے۔ اب جو دوسرے صحابی ہیں حضرت علی نہیں اعتبار کر رہے، مثلا حضرت عمار ابن یاسر نہیں کر رہے، وہ کر لیں، وہ بات کر سکتے ہیں، صحابی کے بارے میں دیکھنا دوسری بات۔ اب جب حضرت عمر نے کہا اس کو منافق، نبی پاک نے حضرت عمر پہ کوئی فتویٰ نہیں کہ تم نے ایک مسلمان کو منافق کہا تو منافق ہو گیا، یا وہ حدیث بتائی کہ کسی کو کافر یا مشرک یا منافق یا فاسق کہے گا، اگر ایک ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے تو دوسرا ہو جائے گا، لہٰذا عمر یہ منافق نہیں ہے لہٰذا تو منافق ہو گیا، یا وہ جو حاتب بن ابی بلتہ کے جو وہ تھے غلام، وہ صحابی تھے، ان سے نہیں کہا بھائی چونکہ یہ بدری صحابی یا حدیبیہ والا صحابی ہے لہٰذا یہ تو منافق جہنمی نہیں ہوا تو وہ جہنمی ہوگا۔ حق و باطل کا امتیاز یہاں ختم کر دیا نبی پاک نے، یعنی ہے امتیاز مگر صحابہ کے لیے معیار ہو رہا ہے، وہ خود معیار حق ہے، حق و باطل کا نبیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ جی حضرت داؤد کی غلطی ہوئی، حضرت سلیمان حق پر تھے، ہم کہیں جی وہ باطل پر تھے، نا، حالانکہ کتنا بڑا نقصان ہوا لوگوں کا، جب حضرت سلیمان کے فیصلے سے کتنا فائدہ ہوا، حضرت داؤد کے فیصلے کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح حضرت ہارون کے فیصلے سے لوگ مشرک ہو گئے، بچڑے کے پجاری ہو گئے، حضرت موسیٰ کے عمل سے نہیں ہوئے، ان کے طریقے سے نہیں ہونے تھے، اب وہ ایک کے اجتہاد سے مشرک ہو رہا ہے، ایک کے اجتہاد سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ہم نہیں کرے وہ ظالم ہے، کیونکہ اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ اجتہادی غلطی ہے، نبی سے جب بھی ہوگی اجتہادی غلطی ہوگی۔ اب آپس میں جو ہوا، ایک ظلم والا کام کر رہا ہے، دوسرا نہیں ظلم، ہم یہ ایک حق پر ہے، حضرت سلیمان حق پر تھا، دوسرا باطل پر تھا، نا، حضرت ہارون جو ہے بچڑے کو پجاری بنا کے وہ حق پر تھے، نا، اجتہادی غلطی تھی۔ حضرت وہ جو ہیں حضرت موسیٰ توحید والی دعوت پر، توحید پر رکھنے کے لیے کہ دیکھیں بعد میں اللہ نے ان کو کہا بچڑے کی پوجا کی، اقتلوا انفسکم، اس کی سزا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اور حضرت ہارون کی کوئی سزا نہیں، جی جو ان کا حالانکہ اصول ہے کلکم راعٍ و کلکم، جو ہوتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو ساحل کے کنارے بھی مرے گا کتا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، سزا میں بھی آگے ہوتا ہے سب سے۔ اب وہ جو لیڈر ہے اس کو کوئی سزا نہیں، اس کے صرف حضرت موسیٰ نے داڑھی کھینچی بس، اور وہ جو تھے ان کو کہا اپنی گردنیں اتارو، اور جو بیٹھا دیکھ رہا ہے، نہ امر بالمعروف کر رہا ہے، نہ نہی عن المنکر کر رہا ہے، نہ ان کو روک رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کے خلاف کوئی جہاد کر رہا ہے، نہ اپنے طریقے سے کچھ کر رہا ہے، اس کو کہہ دیا بھائی جی کچھ نہیں ہے، اور باقیوں کو اپنی گردنیں اتار دو، تو یہ ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں چونکہ یہ ظلم کیا فلاں کیا، نا، نبی ہیں اللہ جانے وہ جانے، صحابی ہیں اللہ جانے وہ جانے، ہم نے دیکھنا نبی نے ان کے سامنے کیا عمل کیا اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو میں یہ جو ملا نا مرزے سے، یہ میں 7 صفحات دے کے آیا ہوں کہ مرزئی کیا چیزیں ہیں، جو کہتا نہیں مرزائیوں میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لوہری گروپ کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ مودودی والے کیس میں، ٹھیک ہے، وہ کلی میرا چڑھ چکا ہے۔ اب یہ اگلا بتا رہا ہوں کہ اس میں جراثیم مودودی والے کیسے کیسے ہیں، اس کو میں نے حالانکہ 7 صفحے یہ دیے تھے کیونکہ اس کے بعد ٹائم نہیں کہتا جی میں بڑا پہنچوں، حالانکہ 1 سالہ مدرسے کا طالب کے سامنے بیٹھنے لائق نہیں ہے، نہ مودودی بیٹھنے لائق تھا، مجھے ایک حوالہ دے دیں وہ کسی بڑے عالم کے سامنے یا درمیانے عالم کے سامنے بیٹھا ہو، وہ ان پڑھ قسم کے جاہل قسم کے کھسکے ہوئے بد دماغ جو پورے 8 سال بیٹھ کے لونڈے بازی کریں گے، یا وہ جو ہیں 2 نمبر بچے ہوں گے، یا جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، یا جوتیاں کھاتے ہوں گے، کبھی نہ سبق سنایا نہ پڑھا، ایسی فارچی جو ہیں مولوی وہ بن گئے،
نہ ان کو کچھ آیا، نہ حدیث کے بارے میں، نہ فقہ کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا، وہ جا کے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، مودودی ازم اختیار کر لیا، جناب علی جماعت اسلامی کے ورکر بن گئے۔ اکثر و بیشتر جو علماء ہیں ان میں وہ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی ان میں گمراہی کے اثرات اور ضلالت اور بدعت اور شرارت اور خباثت غلاظت ان کے سینوں بطون میں، ان کے اندرون بھرے ہوتے ہیں خلاصت سے۔ تو غلیظ مندن، اب خنزیر جو ہے پورے باغ اس کو دیکھ لیں، ایک طرف ہوگی جہاں خوشبو ہوگی، مہک ہوگی، وہاں نہیں وہ جائے گا، وہ وہیں جائے گا جہاں پخانہ پڑا ہوگا، جہاں گوبر ہوگا، جہاں حرام ہوگا، مردار ہوگا۔ تو اس طرح کچھ علماء ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی خباثت غلاظت شرارت اتنی ہوتی ہے، اول تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہاں بھی وہ سو دے کے کوئی نہ کوئی شرارتیں کر کے اپنا وقت پاس کرتے ہیں، پھر وہ جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بھاڑ میں جائیں، ہمارا اس سے کیا لینا، سمجھ رہے نا؟ ایسے لوگ اس کے پیچھے ہیں، اور وہ مجھے کسی پکے عالم کے سامنے بیٹھا ہوا مجھے دکھا دیں، عالم بھی نہیں تھا اور باتیں اتنی بڑی مارتا تھا، اور ایک بات اس کی درست نہیں، تفہیم القرآن پورا غلطیوں کا مجموعہ ہے، شرارتوں کا مجموعہ، تحریفات کا مجموعہ، گمراہیوں کا مجموعہ، اس کی ہر بات غلط ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کرتا، اور اس کی ساری سوچ، اس کا ذہن، مزاج، طریقہ کار وہی ہے منافقانہ، چال باز اور مکر و فریب، دھوکہ دے۔ تو یہ اس کو میں نے 7 صفحات یہ دیے تھے جس میں یہ مرزیوں کے بارے میں عقائد ہیں۔ نمبر 1، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، یہ مرزا احمد قادیانی کہہ رہے ہیں، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل نبی کے موجود ہیں، نہ کہ ایک دفعہ بلکہ صدہاؤ دفعہ، یعنی میرے پہ جو حق تعالیٰ کی طرف سے وحی پاک میرے اوپر نازل ہوتی ہے نا، اس میں لفظ ہوتے ہیں، لفظ رسول ہوتا ہے، مرسل ہوتا ہے، اور نبی کا، اور ایک دفعہ نہیں ہوتا، صدہا دفعہ، سینکڑوں دفعہ۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 498، آج بھی موجود ہے کتاب، 498 پہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ کیسے ختم نبوت کا اقرار نہیں کر رہا، کہتا جی کبھی زندگی میں اس نے، وہ جو وحید الدین تھا وہ بھی یہی بک بک کرتا تھا، یا غامدی بھی یہی بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی بیٹھا۔ اب اس میں مجھے بتائیں کون سا اس نے مسلمہ کذاب سے کم کام کیا؟ مسلمہ کذاب تو یہ کہہ رہا تھا بھئی آپ شہروں کے نبی ہیں، مجھے دیہاتی نبی بنا لیں، نبوت شراکت سے کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ کہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 498۔ اب اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ آگے لکھتا ہے نمبر 2، مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پہلے میں وحی کہہ دیا اور نزول کہہ دیا، اور لفظ رسول مرسل نبی کے سب موجود ہیں، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان الہامات کی پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسے خدا کی قرآن شریف اور دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ اب اس میں کیا، یہ صفحہ نمبر حقیقت الفقہ، کتاب کا نام، کتاب کا نام حقیقت الفقہ، حقیقت الوحی، کتاب کا نام حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 311، کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 311۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتی؟ خدا کی قسم کہا کہتا ہوں جو میرے پر الہام ہوتا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور قرآن میں بھی ہے، نبی کہتے ہیں میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے نبیوں پر یا میرے پر، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، نبی ہر نبی کو ایمان لاتا، جیسے خدا کی قرآن شریف اور دوسری کتابوں پر میرا ایمان ہے، ایسے ہی اس پر ایمان ہے، یعنی نبی کی تورات زبور انجیل اور قرآن کی وحی، اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ کہہ رہا ہے، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے اوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی ابہام ہے؟ نمبر 3، الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا بڑا ہی تعریف محمود ہے، تعریف کیا ہوا نبی پاک کا بھی یہ نام تھا نا، خدا کا مامور، خدا کی طرف سے یہ مامور ہے، مقرر ہے، خدا کا امین ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنم۔ یہ بتاؤ، انجام آتھم صفحہ نمبر 62، یہ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر یہ، سمجھ لیا؟ اب اس میں کیا رہ گیا؟ مطلب جو نبی پاک پر ایمان لائے وہ تو جنت میں جائے گا، وہ یہودی و نصرانی ہو، لیکن جو نہیں جیل لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس میں کیا فرق ہے؟ چوتھا،
اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشانات ظاہر کیے، یعنی معجزات، جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ نبی پاک کے تو 200-300 بھی نہیں ہیں، اور اس غلیظ کے کتنے ہیں؟ 3 لاکھ، اور آگے آئے گا 10 لاکھ ہیں۔ تو 10 لاکھ جو معجزات کہے، جس کے خدا کا قسم کھا کے وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کس کو کرتے ہیں؟ مدعی نبوت، جھوٹے کذاب دجال کو ہی کرتے ہیں نا۔ اور میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے معجزات کون دکھاتا ہے؟ تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 68، 68، نمبر 5۔ خدا وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔ صف 40 کتاب، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 46۔ اب کیا رہے گی؟ نبی پاک بھی فرماتے ہیں مجھے دین حق الذی ارسل رسولہ، دین الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے دینا ہے دین حق دے کر اور ہدایت دے کر اس کی، اور دوسرا کیا فرمایا کہ مجھے تہذیب اخلاق کے لیے بھیجا ہے۔ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں۔ جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو، جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو، جس نے رسول یعنی اپنے اس عاجز کو، جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت دین حق اور تہذیب اخلاق لی، جو نبی کام کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ ٹھیک، اب آگے جی، نمبر 6۔ اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ کہ ہر مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ خدا نے افطرا کے ساتھ یعنی جھوٹ بولنے کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، ماں سوا اس کے کہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر نہیں بیان کیے ہیں، اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی وجہ سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں بھی امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ مثلا یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، ابراہیم احمدیہ میں درج ہے، اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ 40 صفحہ نمبر 6، 40 صفحہ نمبر۔ اب بتائیں مجھے، امر اور نہیں ہے، یہ میری وحی ہیں، اب اس کے بعد کوئی رہ جاتا ہے الہام ہے جی؟ اور ایک جگہ کہتا ہے میرے، اچھا جی، ایک جگہ کہتا ہے جی یہ تو میرے جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعین 3000 ہے، تعداد کتنی ہے؟ 3000 لکھی ہے، اور اپنے یعنی معجزات میرے کتنے ہیں؟ 10 لاکھ، پیچھے 3 لاکھ ہے اور یہاں 10 لاکھ ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، صفحہ نمبر 56، براہین احمدیہ صفحہ 56 اور حصہ اس کا پاٹ ہے پنجم۔ اچھا جی، اب آگے کیا لکھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی ٹھہرانا، جو آپ کو اٹھا لیا گیا نا زندہ، اس کو جسمانی ٹھہرانا ہٹ دھرمی اور حماقت ہے۔ براہین احمدیہ اس کا مطلب نزول عیسیٰ کا بھی منکر ہے، اور آپ کی موت کا ایمان لا رہا ہے۔ جو نزول عیسیٰ کا منکر ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور اگر وہ منافقت کر رہا ہے تو ملحد زندگی کا وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم اور صفحہ نمبر 43، اور بھی حوالے ہیں جو اس کو میں دے آیا ہوں۔ اور آگے کہتے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پانا کوئی امر مشتبہ نہ تھا، تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 24۔ سمجھ آ گئی گل کہ نہیں آئی؟ اور آگے انبیاء کی وہ توہین کرتا ہے، گستاخ بھی ہے۔ اب سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین اس طرح، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتم، صفحہ نمبر 6، نمبر 2۔ خود آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار قصبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا خاندان نہایت پاک اور مطہر تھا،
3 دادییں اور نانییں آپ کی زناکار قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 7۔ یہ بکواس کر رہا ہے اس پر حضرت عیسیٰ پر، گستاخ بھی ہے اس کا مطلب۔ آگے نمبر 3، آپ کا کنجریوں سے ملان، حضرت عیسیٰ کا آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک قصبی کو، کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے، زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ حاشیہ انجام آتم صفحہ نمبر 7۔ حضرت مریم پہ بھی زنا کا الزام لگا دیا۔ آگے ہائے نمبر 4، ہائے کس کے سامنے ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشی گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں۔ آج کون زمین پر ہے جو اس عقدہ کو، اس یعنی گتھی کو کھول لے؟ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 13-14۔ نمبر 5، یہ تو وہی بات ہوئی جیسے کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی، آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی، آپ کو گالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی، حالانکہ بدزبان یہ خود بدمعاش تھا، اور یا یہ مودودی ہے یا یہ مرزا ہے، یہ دونوں بدزبان ہیں۔ حاشیہ ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 5۔ حضرت یوسف کی توہین، حضرت یوسف کی توہین کیسے کرتا ہے؟ بس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز غلام احمد قادیانی اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تو قید میں رہے گی، میں تو قید بھی نہیں ہوا، جیسے یہ کہتے ہیں نا عمران خان، سارے جو ڈاکو ہیں سیاستدان، کیوں بھئی وہ تو گئے ہیں کہاں جیلوں میں جیل میں نہیں گیا، بھئی تو کیسے جیل میں جائے گا، تو اکرام اللہ خان نیازی کا بیٹا ہے، تو بھی ٹوٹ ہے ان کا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، مگر یوسف علیہ السلام قید میں ڈالا گیا۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 83۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین سنیں، چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام استغفار اسی بنا پر ہے کہ آپ بہت ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپرد کی گئی تھی، یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جان فشانی کی خدمت، اس کو جیسا کہ اس کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ آپ کو یہ ڈر تھا میں نے ادا نہیں کی، ٹھیک ہے، جب نبی نے ادا نہیں کی پھر تبلیغ نبوت کیسے؟ صحابہ کرام تو کہہ رہے ہیں بھائی ادا کر دی، وہ آپ عجز و انکساری کرتے تھے۔ عجز و انکساری تواضع کا مطلب بندے میں کوتاہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بندہ شکر کرے، صبر کرے، عاجزی اپنی ظاہر کرے، اسے کسر نفسی کہتے ہیں، اتنا نہیں اسے پتہ۔ حاشیہ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 106۔ آگے اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہیں، نعوذ باللہ، یعنی مرزا احمد قادیانی کا قلم نبی پاک کی تلواروں کے برابر ہے۔ اب بتائیں، ملفوظات احمدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 346۔ مرزا جہانی، اچھا جی یہ ہو گئی بات، اب آگے چلیں، آگے سمجھ، اب یہ ہیں صفحے، یہ میں نے فوٹو کاپی کر لی ہے، یہ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ ہے جی کتابوں کے نام بھی، اور جو ہے کتابوں کے نام بھی آ گئے، اور جو ہے یہ پتہ آپ کو چل گیا ہوگا کہ یہ میں نے 7 صفحات اس کو دیے ہیں لکھ کر، یہ بالکل یہی والے دیے ہیں، یہ اب دیکھے گا نا جب وہ اس ویڈیو کو، اگر اس کو ٹائم ملا یا اس کے کسی دم چلے نے اس کو توجہ دلائی تو پھر وہ دیکھے گا، پھر اسے سمجھ آئے گی یہ تو میرے پاس واقعتاً ہے۔ یہ جو پڑھیں گے لوگ، یہ اس کی کتابیں ہیں، کتابیں خریدیں اور خریدنے کے بعد یہ چیک کریں
اب ہم نے تو ہزاروں دفعہ چیک کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، چونکہ حوالہ جات بہت سارے ہیں، اتنی ساری کتابیں دکھانا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنا خباثت اور غلاظت ہے، چونکہ جماعت اسلامی کے منشور میں لکھا ہوا قادیانی کے لیے نرمی، اور وہ مودودی بھی اس کے ساتھ نرمی کرتا تھا، اور مختلف ہینے باندھوں سے وہ ان کی سپورٹ کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا پورا کہ انہوں نے باقاعدہ مودودیوں کی جو نا جماعت اسلامی کے لوگوں کی، ان کے لوگوں نے باقاعدہ نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے تعریف کی، شکریہ ادا کیا۔ تو لیکن اب یہ لوگ ہیں، یہ عبارات ہیں اس کی، عبارات کے نیچے جو ہے نا اس کی یہ کتابوں کے حوالے ہیں، یہ کتاب کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر عبارت کے ساتھ اس کی کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے مثلاً یہ موجودہ ہے حوالہ، یہ تتیمہ حقیقت الفقہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا حوالہ موجود، تریاق القلوب۔ یہ ہم نے اس کی دیکھیں آپ کے سامنے تصویر تو دے دی، یہ دو دفعہ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر کسی ایک دفعہ نہ پڑھی گئی ہو، پڑھی جائے تو وہ آرام سے روک کے نا پاز کر کے اس کو ویڈیو کو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 7 صفحات میں اس کو دے کے آیا ہوں مرزے کو کہ بھائی، اور اگر تجھے نہ سمجھ آئے ہم کتابوں سے تجھے دکھا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں کہ مرزئی لاہوری ہوں یا لاہوریوں کے بارے میں میرا پروگرام ہو گیا، جسے مودودی نے جس پر توہین کی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی، اس میں پورے اس کے عقائد بتا دی ہوں، لاہوریوں کا عقیدہ ہو یا یہ قادیانی کا عقیدہ ہو، دونوں دار اسلام سے خارج ہیں، اور اسمبلی نے جو پاس کیا تھا بالکل درست کیا تھا، ان کی تکفیر درست ہے، اور یہ یہود و نصارہ، پارسیوں، مجوسیوں، ہندوؤں، سکھوں، کائنات کے غلیظ ترین کافروں سے بدترین کافر ہیں۔ اب جو گالیاں، وہ جو باتیں، جو دعوے مسلمہ کذاب کے نہیں تھے، اس سے بڑے بڑے اس کے دعوے ہیں، جو کہتا ہے 10 لاکھ میری اور 3 لاکھ میری معجزات ہیں، سفر واضح کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، مرسل ہوں، نبی ہوں، اور میری وحی پر ایمان لاؤ، جو نہیں لائے گا وہ جہنمی، اور کیا کریں؟ میری جو کلام ہے اس میں وہ قرآن کی طرح ہے، زبور، انجیل، توریت کی طرح، اور نبی کا کیسے دعویٰ کرے گا، اور نبوت کا وہ کیسے دعویٰ کرے گا، اور کیسے اسے مدعی نبوت کہیں گے، اور اس کی صریح عبارت ہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے لچ نہیں لگایا، کوئی ٹچ صاحب کا لائق ہم نے کوئی نہیں لگایا، ہم نے کوئی لفظ اپنے پاس سے نہیں چھوڑا، یہ ہم نے بالکل آپ کو دکھا بھی دیا، جو میں نے سنایا وہ چیک کریں، اس پر لفظ بلفظ وہی ہے، حوالہ وہی ہے، اس لیے میں نے دکھا دیا۔ اب اصل کتابیں لیں، کتابیں لینے کے بعد ان کو چیک کریں کہ آیا یہ جو میں نے لفظ سنائے ہیں، عبارتیں آپ کو سنائی ہیں، ان میں کوئی فرق ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ پھر بھی میں جو ہیں کیا بولتے ہیں آپ کو یہ بالکل صحیح طرح کر کے نا اس کی تاکہ یہ پڑھی جا رہی ہے نا۔ عبارت میں نے آپ کو عبارتیں یہ میں روشنی اتنی زیادہ ہے نا، کبھی روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی بہت کم ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ میں نے بتانا تھا کہ اس میں جو غلاظتیں ہیں اور خباثتیں ہیں اسی طرح ہیں جیسے مرزیوں میں تھی اور جو ہے مودودی میں تھی، بالکل ہو یہ اسی طرح جو ہے نا کام کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ایسی نہیں ہے کہ جو کم ہو ان سے، بلکہ حد سے زیادہ یہ ہے اس میں۔ تو یہ کتابوں کے نام پر میں نے لے دی، عبارات بھی سنا دی، یہ کتابیں نے صفحہ نمبر میں نے بول دی اور آرام سے سمجھ آتے ہیں، سنائی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے کر اسے پڑھیں، اور اس کو میں دے آیا ہوں یہ ٹھیک ہے فوٹو کاپی، اور یہ فوٹو کاپی ہی میں نے آپ کو سنائی ہے،
اب اس میں کوئی کبھی کوتاہی میں نے نہیں کی. اب یہ باتیں جس کی ہوں، جس کی یہ عبارات ہوں، جس کے یہ عقائد و نظریات ہوں، جس کے اندر یہ غلاظتیں، شرارتیں، خباثتیں، اس میں نبی کا لفظ ہے، مرسل کا لفظ ہے، کلام الہی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، حدیث تورات زبور انجیل کی طرح لفظ ہے، انبیاء کی توہین ہے، نبی پاک کی توہین ہے کہ نبی پاک پر بات تو حضرت عیسیٰ پر تو کوئی معجزہ نہیں اور 3 جھوٹ بولے انہوں نے، اور میرے پر تو معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے، کہ میں کہتا 3 لاکھ ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ مسلمان ہے، اس سے نرمی کرو. کائنات میں کوئی اور ہے جس نے 10 لاکھ اور 3 لاکھ معجزات کا کہا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اس کو بھی ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، اس کو سمجھ دے، اس کو جو ہے خیرت اور عقل شعور دے، اس کو ادب دے، سلیقہ دے، تمیز دے، تہذیب دے، اور انسان بنائے. یہ جو چھوڑتا ہے نا، بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، تو لوگ تو گھنٹے 2 گھنٹے کی فلم ہوتی ہیں، خود سراپا کوئی 72 گھنٹے کی فلم ہے. سمجھائیے بات. اور یہ ڈرتا ایسے ڈرتا ہے جیسے جناب علی بڑا پہنچا ہوا، جس کے لاکھوں ویور شپ ہوگی یا فالوور ہوں گے وہ کروں گا میں جناب علی، ورنہ میں نہیں کرتا. بھائی صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام، بعض نبی تو ایسے ہوں گے کہ جن کا ایک امت ہی نہیں ہے، جن کا ایک امت ہی نہیں ہے. نبی آئے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد 70-72 وہ ہیں ان کی بات پر آنے والے، اور ان کی بات بھی کسی نے نہیں مانی. 70-72 کے علاوہ کسی نے بات نہیں مانی. کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب علی کہ ہمارا جو ہے نا 30 بار خواہ بن جائے فوراً کہ ہماری بات مانو، ورنہ ہم جو ہے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہوتی. اب جی میں اس سے بات کروں گا، بھائی تیرے سے کون کر رہا؟ ہم نے تو صرف اس وجہ سے گئے، صرف ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا. اب نبی علیہ السلام دیکھیں نا، طائف کے 3 ظالموں جابر اور بدماشوں بادشاہوں کے پاس گئے، انہوں نے اتنا مارا، اور یہی باتیں کرتے تھے. یہ بک بک کرتا ہے، یہی بک بک وہ کرتا ہے. تجھے نبی بنانا تھا، کوئی اور نہیں ملا، یہ ہے وہ یہ بک بک. جی میں اس لیے کرتا ہوں تو کہ کوئی ناکام ہو گیا جب بھائی، تو اگر لاکھوں لوگوں کو پتہ چلے، کروڑوں کو، بھائی میرا جو ہے نا ناکام ہو کے بندہ گیا، میری تبلیغ پھیلے گی. اس طرح تبلیغ نہیں پھیلے گی. اور اس کی دیکھ لیں، اس کے دیکھے میں نے لڑکے، کوئی بندہ بھی ایک حدیث نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عبارت پڑھ سکتا ہے، نہ میں نے کئیوں سے پوچھا تمہارے پاس ایک کتاب موجود ہے؟ خود دیکھیے، خود پتہ ہے کرامات کیا چیز ہوتی ہیں، شتیات کیا چیز ہوتی ہیں، معجزات کا کیا مطلب ہے، اور مین اصطلاحات کا ہی نہیں پتہ کسی کو. خود اس کو نہیں پتہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اسے نہیں پتہ. اور یہ پہلے سال کے بچے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کوئی گرامر کا سوال نہیں کرے گا، کوئی درس انسانی کا سوال اس سے. وہ صرف جو انٹرنیشنلی نمبر حدیث پڑھے گا، اس کی سند اور متن پر صرف وہ پوچھے گا کہ رٹا چھوڑ دو. صرف وہ اجتہاد اس سے پوچھے گا، بھائی یہ جو وہ اجتہاد کر کے بتائے گا یہ با کا کیا مطلب ہے، یہاں کس مطلب میں ہے. ترجمہ نہیں، وہ رٹا رٹائے نہیں کرے گا. وہ یہ کرے گا کہ یہاں با، یہ ورب، ناؤن، یہ پروناؤن اور یہ ایڈورب، یہ کس معنی میں ہے، یہاں کیا مطلب ہے، کس طرح یہ مطلب ہے. وہ باقاعدہ دلیل دے گا، اور اس کے پاس پتہ نہیں ہوگا اسے. اور جتنی اس کی تمیز نہیں، جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں شرعن، اور وہ باتیں بناتا جی میں نے فلاں کے پاس نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور یہی مودودی کا حال تھا. بک بک کو پوری دنیا جہان میں کرتا تھا. ہر ایک کی وہ جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن، تمسخر، استہزاء، ٹھٹا، مذاق. اور آج تک وہ کسی پڑھ لکھے مولوی کے آگے نہیں بیٹھا، نہ بیٹھ سکا ہے، نہ اس میں ہمت تھی بیٹھنے کی. اس طرح یہی ہے جی، میں کروڑوں بندوں کے فالور ہوں، لاکھوں ہوں، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، تبلیغ میری پھیلے. بھائی اللہ کے نبیوں میں ہزاروں سینکڑوں نبی ایسے ہوں گے جن کا زندگی بھر ایک امتی بھی نہیں ہوگا، اکیلے بیچارے آئے ہوں گے. بعضوں کے کم ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 70-72 لوگوں کو صرف لائے رہے ہوں گے. 70-72 950 سال تبلیغ کر کے. نبی جس میں صحابی نہیں، نبی کتنی اس کے زبان میں چاشنی ہوگی، کتنی تاثیر تھی، کتنا ان میں ہمت تھی کہ 950 سال لوگوں کو منایا. یعنی 100 سال میں 5-6 بندے بھی نہیں بنتے. 100 سال میں 72 بندے لگائے ہیں، 100 سال میں کتنے بنیں گے؟ 6-7 بندہ بھی مطلب نہیں بنتا. 100 سال میں 950 سال تبلیغ کی. اور وہ جناب علی ہم لگائیں 10 بندہ، 9 بندے، کتنے بندے لگائیں گے وہ جناب علی؟
100 سال میں ایک بندے کے ہاتھ پہ 10 بندے نہیں ہاتھ پہ بیعت ہو رہے، 10 بندے اس کی تبلیغ نہیں مان رہے، اس کی بات نہیں مان رہے، اس کے فالور نہیں بنتے، 10 بندے 100 سال 100 سال 100 سال، اور وہ نبی 72 بندے لائے گا، لو جی یہ لو، یہ میری 950 سال تبلیغ محنت، دن رات کوشش، رونے دھونے، عجز و انکساری، عبادت، تقوی، طہارت، للہیت، میری برکت اور اللہ کی رحمت جو تھی، یہ 72 بندے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ تو پھر ان کا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی فلم ہے 72 کی، اس کی جہاں سے بھی سوچتے کہ 72 گھنٹے کی فلم نکلے گا، یہ 72 گھنٹے سے کم کی فلم ہے، اور اس میں جا کے آپ پڑھیں مودودی کو پڑھیں، اور میں نہیں منع کرتا یار، آپ مودودی کو پڑھو، نصرانی کو پڑھو، منکر حدیث کو پڑھو، اور ہمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں پڑھیں سارے، اور سارے ہی حرام خور مرتد ہو جائیں، کوئی ٹینشن نہیں، کافر ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں، بے دین ہو جائے کوئی ٹینشن، بھائی کھوٹے کھرے کا نہیں پہچاننا، آج تو نہ جہاد ہی کر رہے ہیں، نہ ان پر کوئی مشقت ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اگر یہ مسلمان ہیں آبائی طور پر کسی مسئلے پر ہیں، کوئی مسئلہ ان کو پتہ ہے، اگر کوئی کافر مشرک بے دین ان کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے اور یہ اپنے حق سے عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں، دیوبندی سے ہٹ گیا، بریلویت سے ہٹ گیا، رافضی سے ہٹ گیا، شیعت سے ہٹ گیا، اہل حدیثیت سے ہٹ گیا، تو ٹھیک ہے بھائی، کھوٹے کرے کی پہچان تو ہونی چاہیے نا، یہ زندگی دارالامتحان ہے، اس میں امتحان ہوتے رہتے ہیں، اس میں پتہ چلنا چاہیے کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے، بھائی اب وہ میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان، پڑدادا مسلمان تھا، تھوڑی سی مشقت آئی، میں دوڑ لگائی تھی، کینیڈا چلا گیا، کینیڈا جا کے نہ مجھے اسلام کا پتہ ہے، نہ حیا کا پتہ ہے، نہ شرم کا پتہ ہے، نہ خدا رسول کا پتہ ہے، تو میں فارغ ہوں، نام کا مسلمان ہوں، اندر سے کافر ہوں، یہ امریکہ چلا گیا، برطانیہ چلا گیا، کبھی مجھے جہاد کا خواب ہی نہیں ہے، مشقت دین کے لیے محنت کا خواب ہی نہیں ہے، مجھے یہ ہے جی اگر میں مسجد میں جاؤں گا یا میرا بچہ یا بھائی مسجد میں جائے گا تو وہاں تو کچھ حملہ ہو جائے گا، وہاں فائرنگ ہو جائے گی، میرا بچہ جہاد میں جائے گا تو لنگڑا ہو جائے گا، لولا ہو جائے گا، میرا میاں کیوں جائے جہاد میں کہ بعد میں 10 بچوں کو کون پالے گا، بہن بھائی کو کون پالے گا، میرا بھائی اکلوتا کمانے والا ہے، یہ چل مر گیا تو کیا ہوگا، یہ جہاد کیا تو کیا ہوگا، یہ حق کی بات کرتے ہوئے اگر جیل چلا گیا تو پھر کیا ہوگا، بھائی یہ مشقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہہ دی، یقین کے ساتھ، میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو میرے سے کوئی پوچھے صحیح بات ہے، میں کہتا ہوں شیعت کو پڑھو، مرزیت کو پڑھو، تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، سنو، کسی 5-7 بندے ہو جائیں، 7 بندے ہو جائیں، اور وہ ایک جو پڑھا لکھا ہے اس کے ساتھ جائیں، محنت سے کہیں بھائی آپ ہمارے گائیڈر بنیں، ہمارے جو ہیں جیسے خبریں پڑھنے والی نیوز اینکر ہوتی ہے نا، وہ بن جاؤ جناب، ہیں آپ جو ہیں ہمیں روزانہ سنایا کرو، مودودی پوری جماعت اسلامی کی پوری تعلیم، پوری کتابیں، شیعوں کی، مرزیوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، یہ جو ایتھیسٹ جو ملحد ہیں یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ اتنی بک بک کرتے ہیں، وہ سنو، سارے سنو، یہودی علماء کے پاس بیٹھو، نصرانی علماء کے پاس بیٹھو، مجوسی علماء کے پاس بیٹھو، مرزی علماء کے پاس بیٹھو، شیعیوں کے پاس بیٹھو، دیوبندی کے پاس بیٹھو، اہل حدیثوں کے بیٹھو، ہر قسم کے بندے کے ٹائم ہو، ہر قسم کے، اور میرا صحیح بات ہے، ہر قسم کے بندے سے بات کرتا ہوں، ہر قسم کے، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کا اچھا امیر ہو، غریب ہو، اس کے فالور 1 ہو 2، ہمارا نبی والا طریقہ ہے، نبی ایک درخت کے سائے کی مانند ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے یہ کالا ہے، گورا ہے، یہ عورت ہے، بچی ہے، بڑا ہے، یہ کس مسلک سے، کس مذہب سے ہے، ہمارا بھی وہی نشان ہے، ہم بھی درخت کے سائے کی طرح، درخت نہیں کہتا جی میں نے اس کو کالے کو نہیں سایہ دینا ہے، سفید کو نہیں دینا، اس زمین کے اس حصے والے کو، اس علاقے کو، اس زبان والے کو نہیں دینا، اس زبان والے کو، اس مذہب والے کو دینا، اس مذہب، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور میں یہی کہتا ہوں ہر بندے کو، مرنے سے پہلے تمہارا کام ہے، ہر بندے کے پاس کچھ ٹائم ہو، 5 منٹ روزانہ ہو، 10 منٹ ہو، گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، اگر کچھ بندے اکٹھے ہو جائیں، وہ کوشش کریں کہ ہر مسلک، ہر مذہب، کائنات میں جتنے فرقے ہیں، اور نبی علیہ السلام دیکھیں قرآن میں ذکر ہے، جتنے اس وقت تک موجود ہے قرآن میں سب کا ذکر ہے، حدیث میں سب کا ذکر ہے، صحابہ کرام کو تمام کائنات کے پہلے اور آئندہ جو موجود ہیں، کائنات جو ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کا کوئی وجود موجود ہے لفظی طور پہ، کتابی صورت میں، صحائف کی صورت میں، یا اسرائیلی کی صورت میں، کہانیوں کی صورت میں، سارا قرآن میں موجود ہے، وہ آتے تھے ان کے، ہر علاقے کے لوگ آئے نبی علیہ السلام سے ملنے، آپ نے سب کا آپ نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالچین، چین میں بھی اگر تمہیں، یعنی دنیاوی علم کی بات ہے، حالانکہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چلو ضعیف حدیث ہے کوئی بات نہیں،
چین میں بھی جا کے علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ نے تعلم من النجوم، آپ نے کہا علم نجوم سیکھو، علم عربی لغت سیکھو، نجوم بھی سیکھو، علم عربیت بھی سیکھو، اور چین بھی سیکھو. چین میں بھائی کون سا نبی آیا؟ چینوں کی شکلیں لگتی ہیں یہاں کوئی نبی آیا ہوا؟ شکل سے لگتا ہے بھائی وہاں کوئی دنیاوی علوم فنون ہنر وغیرہ تھے، اس وقت چین مشہور تھا. تو آپ نے وہ کہا ہوگا جا کے وہاں وہ سیکھو. اب حضرت سلیمان کو پتہ ہے ملکہ بلقیس اس طرح وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پوجا. آپ نے کہا لاؤ معلومات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 350 خطوط لکھے جو کافر مشرکوں یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو، جہاں پتہ چلا آپ نے ان کو بتایا، اس کے بارے میں معلومات بھی لی، اس کو سمجھایا بھی، اس کے پاس بھی گئے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی. اور میں کسی کو نہیں منع کرتا، کوئی مجھے دیوبندی کہے یا اہل حدیث کہے جی میں، اور سچی بات ہے، میں میرے سے کوئی مسئلہ پوچھے فتویٰ لینا اور مجھے نہ پتہ ہو کس مسلک کا تو میں مسلک پوچھتا ہوں. کئی دفعہ کوئی شیعہ پوچھتا ہے جی میرا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، جا کے اپنے مولوی سے پوچھو، شیعہ مفتی سے، جامعۃ المنتظر چلے جاؤ، جامعۃ المنتظر، ٹھیک ہے. اچھا تو اہل حدیث جامعہ رحمانیہ چلے جاؤ، جوش. اچھا جی تو کون ہے؟ تو جامعہ قادسیہ چلے جاتے اہل حدیث ہے تو. اگر جو بریلوی ہے تو حزب الاحناف چلے جاؤ، یا جامعہ رضویہ چلے جاؤ، یا جامعہ نعیمیہ چلے جاؤ. دیوبندی جو جامعہ شریفیہ چل جاؤ، جامعہ مدنیہ چل جاؤ، خیر المدارس چل جاؤ، دارالعلوم کراچی چلے جاؤ. اور اگر وہ کوئی اہل حدیث ہے جاؤ جی جامعہ سلفیہ چلے جاؤ. دیوبندی ہے تو جامعہ امدادیہ چل جاؤ. بھائی نجف سے پوچھ لو سفر، اور بشیہ تو نجف سے پوچھو، ضرورت ہی نہیں پوچھ بتانے کی، اسے گھومنے دو. بھائی تحقیق کریں، ایسے جنت نہیں ملے گی. قرآن کا فیصلہ ہے. سورہ احزاب شروع، الف لام میم، حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت اصول ہے. اس بنیاد پر ہی میں نے کہا ائمہ اربانی بخشے جائیں گے، نہ امام بخاری، محدثین بھی کوئی نہیں بخشا جائے گا. بہت مشکل ہے، کوئی صوفی نہیں بخشا جائے گا. کیوں؟ قرآن کی یہ آیت آڑ ہے ان کی جنت میں جانے سے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ میرا کلپ چڑھ چکا ہے، بڑھ گیا 8-10 کلپ ہیں اس موضوع پہ. اللہ کہتا ہے کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے؟ حاسب الناس ان یقولوا آمنا، وہ جی کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہمارا باپ مسلمان تھا، ہمارا دادا مسلمان، پکے سچے دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث ہیں، ہم پکے سچے جماعت اسلامی کے ہیں جناب، ہم مودودی کے بڑے فالور ہیں، ہم مرزا محمد علی انجینئر کے بڑے فالور ہیں. کامیاب ہو جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ان کو کسی فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، کسی قسم کے ان پہ مشقت ڈال کے، کسی مصیبت میں ڈال کے ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. بھائی کھوٹا ہے، کھرا ہے، ثابت قدم ہے، نہیں ہے، کچا ہے، بھاگنے والا ہے، نہیں بھاگنے والا ہے، مرتد ہونے والا نہیں ہونے والا، اس کے ذہن میں پختگی ہے، اس کے دل و دماغ میں پختگی ہے، اس کے عمل میں پختگی آ گئی ہے نہیں ہے، پکا ہے کچا ہے. اور قرآن آگے فیصلہ کا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ خدا قسم بخدا، یہ قسمیہ بات ہے، لقد ولقد، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید. فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ کہتا ہے تحقیق ہم نے پہلے، خدا تحقیق کہہ رہا ہے، ہم نے پہلے جتنی دنیا آئی ہے سب کو آزمائش میں ڈالا، فطرے میں ڈالا، مشقت میں ڈالا ہے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، میرے ماننے والا کون ہے، میرا منکر کون ہے، میرا اچھا، میرا پکا، میرے پہ ایمان لانے والا کون ہے، اور مشرک کون ہے، کافر کون ہے، مرتد کون ہے، میرے امتحان میں کامیاب ہونے والا کون ہے، اور کون میرے امتحان میں ناکام ہونے والا. اللہ جاننا چاہتا ہے اور جانے گا. اب یہ مجھے بتائیں کسی امام نے جہاد نہیں کیا. اب وہ طریقہ آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام ہے، نبی پاک سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک جہاد ہوتا رہا، غزوات ہوتے رہے، جبکہ آپ نے مدرسے بھی بنائے، خانقاہیں بھی چلائیں، کتابیں بھی لکھے، خطوط بھی لکھے، بیوی بچوں کو بھی چلایا، اور مطلب ان کے گزر اوقات کے لیے پورا نظام گھر، یعنی گھریلو نظام بھی چل رہا ہے، صحابہ کا، نبی کا. جہاد بھی اپنی جگہ چل رہا ہے، اور بیوی بچوں کا نظام بھی چل رہا ہے، جہاد بھی چل رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، مدرسوں بھی چل رہے ہیں. اب ہم نے مسجد بنانی شروع کر دی، مدرسہ بنانا شروع کر دیا. بچے ہم شیخ الحدیث صاحب جی، میں شیخ الحدیث ہوں، میں دارالفتاح چلا رہا ہوں، میں خانقاہ کا صوفی ہوں. بھائی جہاد تو نے کیا؟ کیا آج نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ کفر نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کفر کی سازش نبی پاک سے زمانے سے زیادہ نہیں ہے، سخت نہیں ہے؟
ان کے خلاف جہاد کی کیا سخت ترین ضرورت نہیں ہے؟ اس زمانے میں تو لاکھوں کروڑوں دنیا تھی، اب تو اربوں میں ہیں۔ اس زمانے میں اگر لاکھوں میں کافر تھے، اب تو کروڑوں میں ہیں۔ اب پہلے زمانے میں اگر 1000 روپے خرچ کرتے تھے کافر مسلمانوں کے خلاف منظم سازش کے لیے، کیا مسلمانوں پر کائنات کے ہر کونے میں ظلم زیادہ ستم نہیں ہو رہا؟ اور نبی پاک علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن کے زمانوں سے زیادہ ظلم نہیں ہے، زیادہ کفر نہیں ہے، کہ اسلام کے خلاف یرغار نہیں ہے؟ وہ اگر 5 طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی اور کفر پرچار ہوتا تھا، آج کروڑ طریقے سے، کروڑ گنا زیادہ اسباب ہیں جہاد کے اسباب۔ ضرورت جو ہے تلوار والی جہاد، تلوار والی جہاد، قتال جسے ہم کہتے ہیں، جسے قتال کہتے ہیں۔ نبی پاک نے، صحابہ نے ہمیشہ جہاد بالقلم بھی کیا، جہاد باللسان بھی کیا، جہاد بالمال بھی کیا، جہاد بالاولاد بھی کیا، جہاد جناب تبلیغ بھی کیا، جہاد بالدعوت بھی کیا، کلمی، تحریری، تقریری، ہر طرح سے جہاد کیا۔ اس کے باوجود مدرسے چلائے، مسجد چلائے، گھر چلائی، اپنے محلے داروں کے حقوق بھی ادا کیے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، دوستوں احباب کے، اپنے تجارتی سرگرمی بھی مکمل رکھی، حلال و حرام کی پوری پہچان کر کے اس کو بھرپور طریقے سے کمایا۔ پھر اس کے ساتھ جہاد بھی کیا، تلوار بالسیف، بالسیف جو جہاد بالسیف، قتال بالسیف یہ کیا۔ اب یہ ختم ہو گیا جناب، کم ہو گیا، نہ ہونے کے برابر۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد، یعنی یزید کے پلید کے زمانے سے کم ہوا، ختم ہوا۔ اور یہ پھر جتنے چھوٹے درجے کے، درمیانے درجے کے تابعین تھے، ان کی زندگیوں میں بھی جہاد نہیں تھا۔ اب ہم کیسے ان کو مسلمان مان لیں، ہم کیسے ان کو جنتی مان لیں، کیسے بخشا ہوا مان لیں، کیسے کامیاب مان لیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہیں؟ ان تابعین نے، ان تبع تابعین نے، یا اماموں نے، یا محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، اور آٹے میں نمک کے برابر، جو اللہ کے نبی نے حدیث فرمائی تھی نا کہ لا تزال امتی قائمۃ علی الحق حتی تأتی الساعہ ظاہرین، میری امت میں ایک گروہ ضرور رہے گا حق پر، اور میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے ضرورت تو ہے سمندر کے برابر، ضرورت تو ہے جہاد کی سمندر کے برابر، جہاد کی ضرورت تو ہے، قتال بالسیف کی، تلوار سے جہاد کی ضرورت ہے سمندر کے برابر، پہاڑ کے برابر، لیکن ہو کس کے برابر ہے؟ رتی برابر ہو کسی کے برابر، آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہو رہا، آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہو رہا، سمندر میں قطرے برابر بھی، ضرورت ہے سمندر برابر جہاد بالسیف، قتال بالسیف کتنی ضرورت ہے؟ سمندر برابر، لیکن ہو کسی برابر؟ قطرے برابر۔ جہاد بالسیف کی کیا اتنی ضرورت ہے؟ وہ ہے صحابہ تابعین کے زمانے میں جتنی تھی، اب اس سے، اس وقت اگر نمک برابر تھی، تو آٹے کے برابر ہے ضرورت۔ مسلمانوں کے خلاف سازش، اسلام کے خلاف سازش، منظم سازش کافروں کی، ہر کائنات کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر، ہر محلے، ہر گلی، ہر ملک اور ہر صوبے، ہر جگہ، ہر ٹاؤن اور ہر گاؤں میں، اگر پہلے نمک برابر تھی، اب آٹے برابر ہو گئی ہے، اگر پہلے قطرے برابر تھی تو اب سمندر برابر ہو گئی ہے، اور جہاد پہلے تھا سمندر برابر اور آج ہے قطرے برابر، اور پہلے تھا آٹے برابر، اب ہے نمک برابر۔ ٹھیک ہے؟ تو جو آٹے برابر نہیں کر رہے، جو محروم ہیں، جو غافل ہیں، تاریک ہیں، چھوڑ رہے ہیں، وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ اور یہی صورت جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جہاد کی تھی، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، حضرت حسن کے، حضرت معاویہ کے، اور نبی پاک کے زمانے میں تھی، یہ دوبارہ آ جائے گی حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان کی آپ تاریخ پڑھیں، قرآن و حدیث سے پڑھیں، وہ جہاد ہی کرتے رہیں گے، جہاد ہی کرتے کرتے شہید و مفوت ہوں گے، جہاد نہیں ختم ہوگا، جہاد ان کی زندگیوں سے ختم ہو، کسی طور پہ کہیں بھی ان کا جہاد ختم نہیں ہوگا۔ اور اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اب جہاد ہو رہا ہے، مولوی ہے جناب علی، وہ کیا کرتا ہے، اپنی وہ بنائی، 1.5 کی دیوار بنائی، مسجد بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا جناب علی میرا جہاد ہو رہا ہے، اس کو جہاد بالسیف کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اگر تبلیغ کرا، وہ کہتا ہے یہ تبلیغی جو ہے نا میری جہاد بالسیف بھی ہے، یہ بیوی بچوں کو جو میں کما کے دے رہا ہوں یہ جہاد بالسیف ہے، یہ جو میں مدرسہ کھول رہا ہوں یہ جہاد بالقتال بالسیف ہے، یہ جو میں جناب علی کتاب لکھی ہے، بخاری لکھی، مسلم لکھی، فقہ حنفی لکھی، موطا امام مالک لکھی، کتاب الامام شافعی نے لکھی،
مسند امام احمد لکھی امام محمد نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام بہقی، امام نسائی، اور امام طحاوی، ابن عبد البر، امام ابن تیمیہ بجی، میں نے جو کتابیں لکھی، تحریر کی، فتوے دیے، خانقاہ چلا رہا ہوں، جو تصوف عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، علاؤ الدین نقشبندی، شہاب الدین سہروردی نے جو کتابیں لکھی اور جو خانقاہ کھولی اور تزکیہ نفوس کرنے لگے، وہ کہتے ہیں جہاد بالسیف، قتال بالسیف بھی اس میں ہو گیا۔ نا نبی پاک نے سارا کیا، صحابہ کرام نے سارا کیا، بڑے درجے کے تابعین نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے سارا کیا، تفقہ بھی کیا، قرآن کی حفاظت بھی کی، قراءت کی حفاظت بھی کی، اس کو لکھا بھی، خطوط بھی کافروں کے ساتھ لکھے، پھر نمازیں پنجگانہ پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کی، روزے رکھے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کی، تجارت کی، مدرسے کھولے، مسجدیں چلائیں، خانقاہ چلائے، تزکیہ نفوس کرتے رہے، اور قرآن و حدیث کو جمع کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا، سینکڑوں مہینوں کا سفر بھی کرتے رہے، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں جگہ جاتے رہے، اور ایک ایک حدیث کی تلاش کرنے کے لیے کیا انہوں نے تن من دھن کی بازی لگائی، دامے درمے سخنے قدمے بدنے ہر طرح سے جہاد کیا۔ پھر اس کے بعد جہاد بالسیف، قتال بالسیف کیا، جبکہ وہاں ضرورت تھی، اور اب اس سے کروڑ گنا زیادہ اسلام کے خلاف منظم سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کائنات کے ہر ذرے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں اس سے کروڑہ گنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر ہم جناب علی قتال نہ کریں، یہ ہمارے بڑے امام، بڑے صوفی اولیاء علیہ قتال نہ، پھر کہاں سے بخشے جائیں؟ قرآن کی وہ سورہ احزاب کا یہ قطعی ہے، یہ محکمات میں سے آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آزمائش کرنی ہے، اور پکے طریقے سے کرنی ہے، اور کھوٹے کرے کی پہچان۔ اب جن اماموں، محدثین، فقہاء، اولیاء کو اتنی تمیز ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، اور نبی پاک نے یہی فرمایا جس بندے کو احساس ہی نہیں ہے قتال بھی سیف کیا ہے، اور اس کے ذہن میں کبھی یہ کوتاہی آئی ہی نہیں، یہ آئی نہیں کہ میں نے جہاد بھی میرے پہ فرض ہے، قتال بھی سیف میں نے کرنا ہے، اور یہ جو ہے سم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یہ جذبہ اس کے اندر آیا ہی نہیں کبھی۔ کتاب لکھ کر نہیں، خانقاہ کھول کے نہیں، مسجد بنا کر نہیں، تحریر کر کے نہیں، تقریر کر کے نہیں، خطابت کر کے نہیں، بخاری لکھ کر نہیں، فقہ حنفی بنا کر، نہ 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 نہ، وہ مسلمانوں کے خلاف جو منظم سازش ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف، یا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو منظم، اس کے خلاف جہاد بالسیف کے لیے اس نے منظم لوگوں کو تیار کیوں نہیں کیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم پہ عمل نہیں کیا، فرمایا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا، اس کو میرے اسلام کا، قرآن کا، میری وحی کا، میری تعلیمات کا کوئی فرق فائدہ، اس کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سہروردی، قادری، چشتی بننے کا، خانقاہ، مدرسے، مساجد کھولنے کا، حلال حرام کی تمیز کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ زمانہ جاہلیت میں ہے، وہ جاہل ہے، وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا، اس کو میری نبوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ سارے اسی میں ہیں، سارے اسی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، صحیح سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ ہم بالکل بھٹکے میں، ساری دنیا بھٹکی ہوئی ہے، صرف آٹے میں نمک برابر ہیں جو ہمیشہ جہاد مختلف کسی نہ کسی طرح پہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو منظم سازش ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف وہ بات بھی کرتے ہیں، اور پورے طریقے سے جہاد بالسیف کر رہے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں جس طرح جہاد ہوتا ہے، وہ جہاد بالقلم نہیں ہے، ذہن میں رکھے، وہ کتابیں لکھنا، خطابت کرنا، تقریریں کرنا، وہ مدرسے کھولنا، مساجد کرنا، دارالافتاء چلانا، وہ اس میں نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ اب یہ نہیں کہتے جی حج کر لو تو پنجگانہ نمازیں ختم، زکوٰۃ دے دو تو فلاں چیز ختم۔ بھائی ہر فرض اپنی جگہ پر ہے، ہر فرض کے علیحدہ حقوق، علیحدہ آداب ہیں، ہر فرض کی علیحدہ ضرورت ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، ہر ایک پہ ضروری ہے۔ جب نبی پاک پر وہ معاف نہیں ہے، حضرت عمر ابوبکر صدیق پر معاف نہیں، حضرت عمر پر معاف نہیں، حضرت عثمان پر معاف نہیں، حضرت حسن پر، حضرت علی پر، حضرت معاویہ پر معاف نہیں، بڑے بڑے تابعین پر معاف نہیں، انہوں نے کیا، یہ سارے کام چلائے۔ اور اگر یہ منظم سازش ہو رہی ہے اور ہمارا مرکز کوئی نہیں، اس مرکز کے لیے مسجدیں بند کر دیں، اگر کوئی مدرسوں پہ تالے لگا دیں، ہم نے مساجد چلائے نہیں نا، مسجد کی عمارت کوئی ضروری نہیں، گھر کو مسجد بنا لو، چھپ کے کوئی تہہ خانہ، کوئی علاقہ، کوئی جگہ ہم نے کام کرنا ہے۔ مدرسے بند کر دیے ہم نے، دکان کو، مکان کو، محلے کو، کچھ نہ کچھ ہم نے اس کی پورا کرنا ہے، پڑھنے پڑھانے کو، اصل تعلیم و تعلم ہے، مدرسے کی عمارت اہم ہے، اصل نماز ہے، مسجد ضروری، کہ مسجد نہیں ہوگی تو نماز نہیں، پوری زمین روئے زمین مسجد ہے۔ خانقاہ اگر نہیں ہے، کوئی عمارت، کوئی کھانا پکانے کی، وہاں کھانے کھلانے کا، رہنے کی رہائش نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پڑھتے بھاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، صحراؤں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو وہاں اپنی آپ ہٹی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں کر سکتے ہیں، باغات میں کر سکتے ہیں،
رستوں میں کر سکتے ہیں، سفر میں کر سکتے ہیں، کشتی میں کر سکتے ہیں، بس میں کر سکتے ہیں، روڈوں پہ کر سکتے ہیں، پارکوں پہ جا کر سکتے ہیں. کوئی اس کی حد نہیں ہے کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنی. تزکیہ نفس کہاں ہوگا، تعلیم و تعلم کہاں ہوگی، فتویٰ کہاں دیا جائے گا، نماز کہاں پڑھی جائے گی. پہاڑوں پہ ہیں، سمندر میں ہیں، آپ زمین میں ہیں، کہاں ہیں، گھر ہیں، باہر ہیں، سفر میں حضر، ہر جگہ ہے. اسی طرح جہاد بھی سیف، قتال بھی سیف، وہ ہر جگہ ہے. اس کے لیے منظم تیاری کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے اسباب بنانا، رکاوٹیں ختم کرنا. جو منافقین، مرتد، ملحد، بے زندیق، بے دین ہیں، ان کی جو چال بازی ہیں، مکر و فریب ہیں، ان کی سازشیں ہیں، ان کو توڑنا. ان کی توڑنے کے لیے پوری منظم کام کرنا. یہ کون کر رہا ہے؟ امام بخاری نے کیا اس کے لیے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام بہقی نے، امام شیخ عبد القادر جیلانی نے، سیاب الدین سہروردی نے، معین الدین چشتی نے، علاء الدین نقشبندی نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام کیا کیا؟ یہ دیکھنا ہے. ہم ان پہ فتویٰ نہیں دے رہے کیونکہ 95% تو ان کا ہمارے پاس آئی نہیں ہے حوال. اگر سارے ہوں، لیکن یہ جو اب کے زمانے کے بڑے بڑے صوفی محدث فقیہ بنے پھرتے ہیں، دارالافتاء مدرسوں مساجد کے بڑے مامے بنے پھرتے ہیں، ان کے تو سارے حالات ہیں. ان کو تو شعور ہی نہیں جتنا دنیا میں گھس گئے ہیں، دنیا میں جتنا گم ہیں. یہ اپنی بیوی بچوں میں، اپنے لاؤ لشکر میں، اپنی دنیا میں، اپنی تجارت میں، اپنے مدرسوں کو انہوں نے فیکٹری بنا لیا. خانقاہوں کو انہوں نے جناب علی مارکیٹیں بنا لی ہیں، کمائی کا ذریعہ بنا لیا. مساجد کو، امامت کو، خطابت کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا. عیاشی کریں، کھانا پینا کھل رہا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں لکھنے کو عیاشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کھانا جنت بنائی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ متواتر حدیث ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جب آپ حضرت امام مہدی کے، حضرت مسیح علیہ السلام کے طریقے پر آ جائیں گے، حضرت امیر معاویہ کے، حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، نبی پاک کے، حضرت بخشی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے طریقے پر آ جائیں گے، یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ ہوگا. آپ بادشاہ ہوں گے، آپ خلیفہ ہوں گے، لیکن قید خانہ ہوگا. صبح نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے. گھر جائیں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ان کی تعلیم و تعلم، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی فکر کرنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جہاں بھی جانا ہے، اپنی خلافت کی، اپنی امامت کی، حکومت کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تعلیم و تعلم ہے، تفقہ ہے، تزکیہ نفس ہے. یہ کرتے تھے صحابہ کرام اور نبی پاک. پھر اس کے بعد آپ نے بیوی بچوں سے فارغ ہو کر، ٹائم نکال کر، کاروبار سے ٹائم نکال کر، اپنی مسجد مدرسے سے ٹائم نکال کر، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے ٹائم نکال کر، کافروں کو جو خطوط لکھنے ہیں، جو کتابیں لکھنی ہیں، جو اپنے خطبے دینے ہیں، تقریریں کرنی ہیں، وعظ و نصیحت کرنی ہے، تزکیہ نفس کی جو محفل مجلس ذکر اذکار کی لگانی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے جناب علی جہاد بسیف، قتال. تو اس کے بعد آپ دنیا آپ کو فیل کر سکتے ہیں جنت ہے. مدرسہ بنا کے پجاروں میں پھر رہے ہیں، بیوی بچے گھوم رہے ہیں، بڑے مزے لوٹ رہے ہیں. شفیع صاحب جہاں بیوی بچوں کے سامنے ساتھ مری جا رہے ہیں، وہ جہاد میں کیوں نہیں جا رہے؟ وہ جی گلگت جا رہے ہیں، وہ جی سکردو جا رہے ہیں، وہ جی کاغان جا رہے ہیں، وہ جی آزاد کشمیر جا رہے ہیں، وہ جی مری کے سیر سپاٹے کرنے ہیں. وہ جی اب وہ اگلی دفعہ ہم نے جناب یو کے جانا ہے، اگلی دفعہ ہم نے امریکہ جانا ہے، اگلی دفعہ ہم نے کینیڈا جانا ہے، اگلی دفعہ جناب علی ہم نے عمرے کے جانا. بھائی عمرہ نہیں ضروری، ایک دفعہ ہی ضروری ہے حج بس. اس کے بعد جہاد بالسیف کی تیاری کرو. جہاد بالسیف جب یہ رکھو گے، نبی پاک کی زندگی، حضرت عثمان کی، یہ کروڑوں پتی تھے، لاکھوں پتی تھے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن دنیا ان کی جہنم تھی. دنیا ان کی بظاہر جہنم تھی، دنیا ان کی بظاہر جہنم تھی، مشقت تھی. مطلب میری جہنم سے مراد غلط نہیں لینا، مطلب دنیا ان کے لیے مصیبت تھی، دنیا ان میں آزمائش تھی. ہر وقت کھانا کب کیسے کھانا ہے حلال، اس کے پوری تگ و دو کرنا آج پوری زندگی لگانے کے برابر ہے. نماز کے لیے قضاء حاجت کرنا، وضو کے لیے صاف پانی تلاش کرنا، ایک زندگی چاہیے اس کے لیے. پھر حلال کما کے اس کو پکانا، لکڑیاں لانا، اس کو اگانا، صحیح جگہ سے لانا، پاک چیزیں کھانا، یہ ایک دنیا زندگی چاہیے. پھر جناب کتاب لکھنا، قلم اس زمانے میں، دعات اس زمانے میں، کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، کہاں کہاں سے لکھتے تھے، کیسے لکھتے تھے، پھر کیسے پہنچاتے تھے گھوڑوں خچروں کے ذریعے ایک علاقے سے دوسری جگہ اپنی تعلیم. پھر خود جب جانا کہ ایک علاقے سے دوسری جگہ، وہ ایک زندگی چاہیے پہنچنے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر. پھر اسی طرح جب جہاد کرنے جانا ہے، آپ نے مسجد بنانا. مسجد آج کل کی طرح نہیں تھی کہ وہ لیا سیمنٹ، وہاں سے ریت لیا، یہ پیسے دیے، مزدور لیا، آ گیا. اب تو خود بنانا پڑتا تھا. وہ ایک زندگی چاہیے. مدرسہ بنانے کے لیے ایک زندگی چاہیے. پھر
کپڑے پہلے تو اب تو کپڑے عام ہیں، فیکٹریاں کھلی ہیں، کپڑا لاؤ درزی کو دو سلائی کر کے پہن لو. پہلے بھائی کپڑا بننا زندگی چاہیے، اس کو بنانا زندگی چاہیے. پہنتے وقت اب تو ایک ہر سیزن میں 12 سوٹ، سال میں 20-25 لوگ تو روزانہ ایک سوٹ پہنتے پاتے. وہ ایک سوٹ کو کئی سال چلاتے تھے. میر کبیر کے لوگ بھی سال چلاتے تھے. ٹھیک ہے. ایک زندگی چاہیے، کھانے کے لیے زندگی چاہیے، گھر مکان بنانے کی زندگی چاہیے، مدرسہ بنانے کی زندگی. کتاب اب تو لکھتے ہیں نا بھائی صفحے لاؤ، کمپیوٹر لو، بندے کو پیسے دو فی صفحہ اور لکھوا لو کتاب اور پبلش کرا دو. پھر وہ ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی. زندگی چاہیے. اس کے باوجود وہ سارے کام کما حقوق ادا کریں اور ساتھ جہاد بھی صاحب بھی کریں. اور اگر کہیں نہیں ہے اور منظم سازی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کے لیے وہ تگدو کریں، وعدوا لہم، تیاری کریں، ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے لوگوں کو مرتب کریں، ان کے اندر ولولہ جوش جذبہ پیدا کریں اور بالکل تیار رکھیں ان کو. اس پر بالکل ان پر یہ نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں جی ہم کچھ کریں گے، اگر 10 سال 20 سال سوچا پھر تو کون تھے میں کون. امام بخاری امام مسلم یہی کچھ کرتے رہے ہیں جناب. ان کے زمانے کے جو خلیفہ بادشاہ تھے بڑے حرام خور ظالم جابر تھے، بڑے ذلیل رذیل خبیث تھے. اور یہ جناب چپ کر کے کتابیں لکھ کے سمجھ. اور اب آج ہم بھی مرزا حسین کہتا ہے جی مرزا جیلمی اللہ مجھے پسینہ دے رہا نا میں بڑا خوش ہوں پسینہ لے کے چلو. بابا سیاحت بھی صاحب نہیں سے ختم ہو گئی. یہ گمراہی ہے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. اور یہ ہم ہچکولے لگاتے رہیں گے. یہ جو ٹک ہے نا ٹک ٹک ٹک، یہ ہم جھنجھوڑتے رہتے ہیں، ہر ایک کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر ایک کو جھنجھوڑتے ہیں. اور آپ وہ زندگی دے لیں امام مہدی کی، حضرت مسیح علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کو امام بخاری کی زندگی سے ٹیلی کر لیں، امام ابو حنیفہ کی، کسی صوفی کی ٹیلی، آپ کو فوراً رزلٹ مل جائے گا. 1 منٹ میں رزلٹ مل جائے گا. فحاشی کا تعین کرنا حضرت فاطمہ بی بی زینب سے ٹیلی کرے عورت. مرد ہے تو وہ حضرت بلال سے کر لے، حضرت حسن سے کر لے، حضرت حسین سے کر لے. آیا ان کے پیچھے چل رہا ہے وہ. کیونکہ ان جیسے ہم نہیں ہو سکتے، ان جیسے ہم خوابوں میں بھی نہیں ہو سکتے، تصور میں بھی نہیں ہو سکتے، خیال میں بھی نہیں ہو سکتے. لیکن ہم کیا ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے فالور ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ہم نے ان کے پیر ان کی جوتی پہ چلنا ہے، جوتی کے مطابق چلنا ہے. ہم جوتی کے ان کی جو جوتی نقش قدم کا مطلب جوتی، جو ان کی جوتی، عورتیں کیا بی بی فاطمہ کی جوتی کے مطابق چل رہی ہیں. ان کی جوتی کے مطابق عمل ہے، ان کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے. خدیجہ کی جوتی کے مطابق عمل ہے. کیا میں ان کی جوتی کی فالور ہوں یا میں حضرت حسن حسین کی جوتیوں کا فالور ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو پھر میں دیکھ لوں میرا نشان، میری عبرت، میرا انجام، میرا جہان، میرا مستقبل کیا ہوگا، میرا نتیجہ کیا نکلے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، عقل دے، شعور دے، انسان بنائے، ہدایت دے اور ساری دنیا کو ہدایت دے. اور جو غرور تکبر، میرے اندر غرور نہیں جناب، میں لاکھوں فالوور والوں سے بات کروں گا. بھائی تو ٹکے کا بندہ نہیں، تو دودھی کا تم چل رہا ہے. جیسے وہ بھاگتا پھرتا تھا ذلیل رذیل، ایسے تو بھی بھاگ رہا ہے. اور تو بیٹھ نہیں کسی کے ساتھ سکتا. میرے سامنے تو کیا موڈے سے وڈا مولوی نہیں بیٹھ سکتا، تو بہت چھوٹی چیز ہے. 5 منٹ کیا 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا میرے سامنے. نہ تجھے کسی چیز کا پتہ، نہ تصوف کا پتہ، نہ شرعیات کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، نہ ادھر کا پتہ، نہ ادھر کا پتہ، بک بک کرنے کا پتہ.